الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ محترم سامعین، جب حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کو تحفظ ختم نبوت کی پاداش میں یمن سے نکال دیا گیا تو ان کے لیے یمن سے نکل کر ایک ہی جائے پناہ تھی، یعنی مدینہ منورہ۔ چنانچہ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے، لیکن جب مدینہ منورہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ آفتاب رسالت پردہ فرما چکا ہے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن چکے ہیں۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نے اپنی اونٹنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس بٹھائی اور اندر آ کر ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ مسجد نبوی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ جب انہوں نے ایک اجنبی مسافر کو نماز پڑھتے دیکھا تو ان کے پاس آئے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نماز سے فارغ ہوئے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نے جواب دیا، یمن سے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن کا نام سنا تو فوراً پوچھا، اللہ کے دشمن یعنی اسود عنسی نے ہمارے ایک ساتھی کو آگ میں ڈال دیا تھا اور آگ نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا، تو بعد میں اس کے ساتھ اسود عنسی ملعون نے کیا معاملہ کیا، کیا سلوک کیا؟ حضرت ابو مسلم نے جواب دیا، اس کا نام عبداللہ بن صوب ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست کام کر چکی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً فرمایا، میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ وہی صاحب ہیں؟ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو فرط مسرت و محبت سے حضرت ابو مسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا اور انہیں لے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت ابو مسلم خولانی کو اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھایا اور فرمایا، اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس نے مجھے موت سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شخص کی زیارت کرا دی جس کے ساتھ رب العزت نے اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معاملہ فرمایا۔ محترم سامعین، اس قصہ سے عقیدہ تحفظ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نے جلستی آگ میں کودنا تو گوارا کر لیا، لیکن عقیدہ ختم نبوت سے بے وفائی نہیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر آگ بے اثر فرما کر ایسی عزت سے نوازا جیسی عزت سے اپنے خلیل کو نار نمرود سے بچا کر نوازا تھا۔ اگر آج ہم بھی عقیدہ ختم نبوت پر ایمان کو مضبوط رکھیں اور کبھی کسی موڑ پر اس مقدس عقیدے پر حرف نہ آنے دیں تو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قوی امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی عزت سے ہمکنار فرمائیں گے جس کا کبھی ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ مالک کریم ہم سب کو اس